السلام علیکم ویور، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب بخیر و عافیت ہوں گے، اللہ شاد و آباد رکھے۔ ویورز، آج کا کیس بہت انٹرسٹنگ ہے۔ اس میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جو بندہ 3-4 سال سے بیچارہ مختلف طب کے شعبوں سے علاج کروا رہا تھا اور اس کی مورٹیلٹی کسی بھی طریقے سے ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، اور اس میں کوئی بھی وہ کازیشنز نہیں تھی جو ہم اور آپ اکثر ڈسکس کرتے ہیں، جیسے ویریکوسل ہو گیا، ہائیڈروسل ہو گیا، ایپیڈائیڈائمل سسٹ ہو گیا، یا کوئی خصیوں پر چوٹ ہو گئی۔ ایسا کوئی کازیشن نہیں تھا، لیکن جب کیس ٹیکنگ میں ہمیں اس کی کازیشن کا پتہ چلا اور اس کازیشن پر ہم نے ان کو میڈیسن دی، اور جو اس کا میازم آیا اس کو کلیئر کیا، اور کون کون سی ہومیوپیتھک کی میڈیسن ہم نے اس کو سپرم پروڈکشن کے لیے دی، اور آخر میں ساتھ رہیے گا، ہم آپ کو وہ ٹپ بھی بتائیں گے کہ جس سے آپ کی جو مردانہ جتنے بھی مسائل ہیں، اگر آپ ٹریٹمنٹ کے ساتھ اس ٹپ کو اور اس طریقے سے استعمال کریں گے جو طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا، تو انشاءاللہ الرحمن بہت کیسز تو گھر کے اندر ہی ختم ہو جائیں گے۔ ہوا یہ کہ جب یہ ہمارے پاس آیا تو اس کی یہ رپورٹ تھی، اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی مورٹیلٹی جو تھی وہ بہت بری طرح متاثر تھی۔ اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی مورٹیلٹی ٹھیک نہیں تھی، اور یہ مورٹیلٹی وہ بیچارہ کہہ رہا ہے کہ 3-4 سال سے ڈاکٹر صاحب ہم نے طرح طرح کے ہومیوپیتھک میڈیسن بھی یوز کی، حکیمی ادویات بھی لی، ایلوپیتھک بھی لی، لیکن ہمیں کوئی اس میں کامیابی نہیں ملی۔ ٹائم میں آپ کا ضائع نہیں کروں گا۔ ہم نے کیا کیا؟ سب سے پہلے تو اس کی کیس ٹیکنگ جب ہم نے سٹارٹ کی تو اس سے میازم کے سلسلے میں سوالات کیے۔ میازم اس پیشنٹ کا آ رہا تھا سائیکوسس میازم میں، پھر ہم نے اس کے اور علامات کے مطابق اس کو جو ادویات تھی اس میں میڈورونیم تھا، اور وہ بھی 50 ایم میں، اور ساتھ میں ہم نے چند روز کے بعد اس کو توجا 50 ایم میں دیا۔ اس کے بعد جو اس کی کازیشن آ رہی تھی وہ بھی ہم نے آدھا گھنٹہ کیس ٹیکنگ کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ اس مریض نے وقتاً فوقتاً، بلکہ یہ خود کہہ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب ہماری جو ٹائیفائڈ ہے نا وہ کسی بھی دوائی سے ختم نہیں ہوتی، ہر سال مجھے ٹائیفائڈ یعنی مجھ پر ٹائیفائڈ حملہ آور ہوتا ہے، اور میں پھر تقریباً 15-20 دن ٹائیفائڈ کے لیے مختلف قسم کے اینٹی بایوٹکس لیتا ہوں۔ جب ٹائیفائڈ اور اینٹی بایوٹک کی کازیشن آئی تو اس میں ہم نے ان کو 2 میڈیسن دی۔ پہلی میڈیسن ہم نے اس کو ٹائفوڈونیم 1 ایم میں 1 خوراک دی۔ 3 دن کے بعد ہم نے اس کو نکس ومیکا 1 ایم میں دی، یعنی یہ ٹینیور کل 15 سے 20 دن میں اس کی میازم کی ادویات اور ساتھ میں اس کی کازیشن کی ادویات ہم نے دی۔ اس کے بعد ہم نے مریض کو جنرل میڈیسن سٹارٹ کرائیں، جس سے اس کے سپرم کی کوالٹی کوانٹٹی دونوں امپروو ہوئی۔ تو وہ کون سی ادویات تھی اور کس ڈوز میں دی، اور کس مطلب پاکستانی کمپنی تھی باہر کی تھی، یہ بھی مین پوائنٹ ہوتا ہے۔ اکثر مریض بیچارے کسی سب سٹینڈرڈ کمپنی کی دوائی لا کر کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب پھر رزلٹ نہیں آیا۔ تو سٹینڈرڈ کی ادویات استعمال کریں اچھی کمپنی کے، تاکہ آپ کو رزلٹ آئے۔ تو چلتے ہیں اپنے اس سلائیڈ پر جس میں آپ میڈیسن دیکھیں گے کہ ہم نے آخر وہ کون سی میڈیسن اس پیشنٹ کو دی۔ اس میں پہلی دوائی ایوینا سٹائیوا کیو تھی، دوسری پینیکس جنسنگ کیو تھی، تیسرا مورنگا اولیفیریا کیو طاقت تھی، ایسڈ فاس 3x میں تھا، موکانا جو تھا وہ کیو میں تھا، اسواگندا جو تھا وہ کیو طاقت میں تھا۔ تو یہ 6 ادویات کی ہم نے کمبینیشن دی، لیکن اگر کوئی الگ لینا چاہے تو اس کے لیے یہ کر سکتا ہے کہ 5-5 قطرے ہر دوائی سے 1 گلاس نیم گرم پانی میں دن میں 3 بار لے سکتا ہے۔ ساتھ میں ہم نے اس مریض کو جو فوڈ ٹپ بتائی، فوڈ ٹپ بہت بہترین تھی۔ اس میں ہم نے ان کو بتایا کہ آپ نے چونکہ گرمیاں ہیں تو گرمیوں میں ایک بات یاد رکھیں کہ جو فوڈ ٹپ ہے یہ گرمیوں میں الگ طریقے سے لی جاتی ہے اور سردیوں میں الگ طریقے سے لی جاتی ہے۔ گرمیوں میں ہم نے اس کو یہ بتایا کہ آپ پمپکن سیڈز یعنی کدو کے بیج لیا کریں، اور کتنے لیا کریں یہ بھی ضروری ہے۔ کبھی بھی اس کو 25 گرام سے زیادہ نہ لیں، کیونکہ اگر اس کے فائدے ہیں مردانہ میں وہ تو میں آپ کو بھی بتاؤں گا کہ اس کو کیا کیا فائدے ملے۔
اس کے نقصانات بھی بہت ہیں اگر آپ اس کے ڈوز کو زیادہ کریں گے۔ بعض لوگ پھر کھانا شروع کر دیتے ہیں اور ان کو طرح طرح کے پھر مسائل بننا شروع ہو جاتے ہیں، جس میں بلڈ پریشر کا لو ہو جانا، اس کے علاوہ شوگر کا لو ہو جانا، یا اس کو الرجی کنڈیشنز ہو جاتی ہیں جلدی، یا اس کے ڈائریا لگ جاتا ہے، یا قبض ہو جاتی ہے، یا معدے اور آنتوں کے مسائل بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں آپ نے ایکسیڈ نہیں کرنی۔ میں آپ کو اس کا طریقہ یہ بتا رہا ہوں کہ جو کدو کے بیج ہیں، یہ ٹیبل سپون جس سے ہم چاول یا کوئی بھی کھانا کھاتے ہیں، 1 ٹیبل سپون آپ نے 1 باؤل ایسا یوگرٹ جس میں تھوڑی بہت چینی ملی ہوئی ہو، اگر ڈائبٹیز پیشنٹ نہیں ہے اور پیشنٹ نارمل ہے تو اس میں تھوڑی چینی بھی ڈال سکتے ہیں، شہد بھی ڈال سکتے ہیں، اور اس میں کدو کے بیج صرف 1 ٹیبل سپون آپ ڈالیں، اور اس کو عصر کے وقت، عصر کا وہ ٹائم ہوتا ہے کہ اس ٹائم کوئی اور کھانا بندہ نہیں کھاتا تو وہ یہ لیا کرے۔ اس نے ادویات بھی صحیح لی، واک بھی 2 ٹائم کیا، غذا میں پرہیز بھی کیے، جیسے سبز چائے، نیمبو، اچار، سرکہ، برائلر مرغی، اس کے انڈے، اور جو بھی فاسٹ فوڈ ہیں اور جو بھی کولڈ ڈرنکس ہیں، اس سے اس نے اجتناب کیا۔ اور پہلے ہی کورس میں جو رزلٹ آیا وہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ اس کا کاؤنٹ بھی بہترین ہو چکا تھا، اس کی مورٹیلٹی بھی بہترین ہو چکی تھی، اور اس کے سپرم اس قابل ہو چکے تھے کہ اس سے پریگننسی ہو جائے۔ تو ویورز، یہ تھا آج کا ٹاپک، اور میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے گا، کہ تاکہ یہ مفید معلومات اوروں کو بھی مل سکیں۔ ملتے ہیں کسی ایسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔